درود اس پر جو بن کر راحت قلب حزین. آسمان کی ضرورت ہے. اس آسمان کے سکون جو ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ مومن ہیں. اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. اپنے بندے کی ایک صوفی جی تھے بیچارے، وہ گھر میں پڑے رہتے تھے اور اللہ اللہ رٹتے رہتے. گھر والے نے کہا کہ تیرا ناس ہو، یہاں پڑا پڑا اللہ اللہ کرتا رہے گا، انہیں بچے بھوکے مر جائیں گے، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے کچھ. جاؤ کہیں جاؤ اور جا کر کے مزدوری کرو اور کچھ کما کر کے لاؤ. اس بیچارے نے ایک مسلح لے لیا، ایک تسبیح لے لی، ایک لوٹا لے لیا اور لے کر بیابان جنگل میں جا کر پڑ گیا. اور جا کر کے اللہ 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 سارے دن کہتا رہا، اللہ اللہ پکارتا رہا، اللہ کا نام لیتا رہا. شام کو گھر آیا، بیوی نے کہا کہ مزدوری کی ہے؟ کہ ہاں مزدوری تو کی ہے. پھر لاؤ وہ پیسے کہاں ہیں؟ کہاں مزدوری کی ہے، پیسے بھی تو دیے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ مزدوری تو کی ہے لیکن وہ بڑی کریم ذات ہے، جس کی مزدوری کی ہے اس سے پیسے مانگتی مشرا مارتی ہے. تو بہرحال رات گزر گئی، صبح پھر گیا اور جا کر کے پھر سارے دن اللہ اللہ کرتا رہا، اپنے رب کا نام لیتا رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا. شام کو پھر گھر آیا، گھر آ کر گھر والی نے پھر کہا کہ مزدوری کی ہے؟ کہ ہاں مزدوری تو کی ہے. اور مزدوری تو کی ہے، لاؤ پیسے لاؤ. کہاں ہیں؟ کیا کما کر کے لائے ہو؟ کہ مزدوری تو ایسے ذات کے کی ہے کہ جو بہت قریب ہے اور اس سے تو پیسے مانگتے ہوئے بالکل شرم آتی ہے. گھر والے نے کہا پھر کان کھول کر کے سن لے، کل اگر وہ پہلے جا کر پیسے مانگنا بعد میں مزدوری کرنا، اگر وہ پیسے نہ دے تو مزدوری کسی اور کے کر لینا، مزدوری کسی اور کی کر لینا. وہ بیچارہ پھر گیا جنگل میں اور اللہ اللہ پکارتا رہا، اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا. شام کو جب گھر آیا، اگر کیا دیکھتا ہے کہ بیوی بڑی خوش مزاج ہے، اچھے کھانے بنا رہی ہے اور بہت خوش ہے. وہ نے کہا کیا بات ہے، آج کیا بات ہوئی، آج تو بڑے خوش نظر ہوتے. ہاں تم سچ کہتے تھے، جس کے تم نے مزدوری کی ہے وہ بڑی کریم ذات ہے. دو آدمی آئے اور آ کر کے یہ سب سامان کھانے پینے کا رکھ کر کے چلے گئے. تو نوجوانوں، وہ اللہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، جب بندہ اپنے رب کو آواز دیتا ہے تو رب ایک دم لبیک کہتا ہے. ایک کافر 100 سال تک پڑا ہوا یا سلام یا سلام یا سلام، سلام بت کو کہتے ہیں، جو پتھر کے بت بنائے گئے ہیں. وہ پکارتا رہا، آواز دیتا رہا، آواز لگاتا رہا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا یا سمجھ، ایک دم آواز آئی لبیک میرے بندے میں حاضر ہو. سمجھ جو ہے وہ رب کا نام ہے. اور جوانوں، وہ رب کا نام ہے. تو جب رب کا نام بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تو رب نے ایک دم لبیک کہا، رب نے ایک دم جو ہے لبیک کہہ کر کے اپنے بندے کو پکارا. تو وہ رب ایسا غفور الرحیم ہے. وہ رب تو اپنے بندے پر ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے، ہم اپنے رب سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے، ہم اپنا یہ عقیدہ اپنے رب کی ذات پر نہیں رکھتے. نوجوانوں، جب بندہ اپنے آپ کو، آج میں اور آپ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جب ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تبھی وہ توبہ کی توفیق اللہ سے دے دیتا ہے. نوجوانوں، وہ اللہ ایسا غفور الرحیم ہے. جب بندہ گناہ سے بچنے کی نیت کرتا ہے
تو رب اپنے بندے کو بچا لیتا ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ نقل کیا ہے، ایک عورت ایک دکان پر آئی، اس نے کپڑا خریدا اور کپڑے کی ایک گٹھڑ جو ہے وہ باندھ لیا، اس کا نوجوان بچہ دکان کے اندر تھا۔ اس عورت نے کہا اس بچے کو میرے ساتھ بھیجو، یہ ہمارے گھر تک اس کپڑے کو لے کر کے جائے گا۔ اس دکاندار نے اپنا وہ نوجوان بچہ اس کے ساتھ بھیجا، جا کر کیا دیکھتا ہے، ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ہے بس وہ دیکھتے ہی اس لڑکے پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس کو اپنی طرف اس کا میلان کرنا چاہتی ہے، اور وہ نوجوان اس سے بچنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اس لڑکی نے اندر کا کنڈا بند کر لیا۔ اب اس نوجوان کو کوئی راستہ نہ پایا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ اس نوجوان نے کہا مجھے استنجا کرنا ہے، مجھے پیشاب کرنا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ گھر کے اندر بہت اچھی بیت الخلا بنی ہوئی ہے، اندر جاؤ اور فارغ ہو کر کے آؤ۔ وہ نوجوان اندر پہنچا اور جا کر کے اس نے پاخانہ کیا، اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اپنے پورے بدن پر مل لیا، اور اس حالت میں وہ باہر نکلا۔ جب اس لڑکی نے اس نوجوان کو دیکھا، اس نے کہا ارے نکالو اسے، باہر نکالو، یہ تو کوئی پاگل ہے، یہ تو کوئی بے وقوف ہے۔ جلدی سے کنڈا کھولا، اس نوجوان کو باہر نکال دیا۔ وہ نوجوان سمندر کے کنارے آیا، اس نے اپنے کپڑوں کو دھویا، اس نے غسل کیا اور وہ اپنے کپڑے پہن کر کے چل دیا۔ اب وہ جس کے برابر میں کو نکلتا وہ اس سے معلوم کرتا نوجوان تو عطر کہاں سے خرید کر کے لایا ہے، جو خوشبو کون سی دکان سے لے کر کے آیا ہے، ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی سونی نہیں، ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ تو اس نوجوان نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے کہیں سے خوشبو نہیں خریدی ہے، میں نے کہیں سے کوئی عطر نہیں خریدا ہے، ہاں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور میں نے ایسا کیا ہے تو اللہ نے میرے بدن کے اندر جو ہے یہ خوشبو پیدا کر دی ہے۔ اللہ نے تو جب اس نوجوان نے بچنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اسے بچا لیا، اللہ نے اسے بچا لیا۔ تو رب اپنے بندے کو بچا لیتا ہے۔ جوانوں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے والے بنے، اپنے اللہ کو پکارنے والے بنے، اللہ کی مدد آئے گی تو ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہم کو طاقت ملے گی، ہم کو قوت ملے گی، اور قوت اور طاقت اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتی ہے۔ وہی رب ہے کہ اگر اس سے میرا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا تو اس رب کی مدد آئے گی، اور جب اس رب کی مدد آئے گی تو انشاءاللہ پھر بڑی سے بڑی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے عزیز دوستو اور نوجوانوں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اپنے بندوں کو بچاتا ہے، اور بچائے کیوں نہیں وہ اللہ کہ جس کا اگر میرا بیٹا میری ایک بات نہ مانے، میرا بیٹا میری دو بات نہ مانے تو میں کبھی اس کو کہتا ہوں تجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، تجھ کو بے دخل کر دیا جائے گا، کبھی اس کو کتا کہہ کر کے پکارتا ہے، کبھی اس کو گالی دیتا ہے، کبھی اس کو برا کہتا ہے۔ آئے وہ رب کہ جس کی میں نے اور آپ نے، جس کے احکاموں کو میں نے اور آپ نے سال ہا سال تک ٹھکرایا، سال ہا سال تک جس کے احکاموں کو میں نے اور آپ نے توڑا، لیکن وہ رب جب بھی مخالف کرتا ہے تو رب کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور رب پھر بھی یا عبادی، اے میرے بندے، وہ اپنا بندہ کہہ کر کے پکارتا ہے، وہ اپنا بندہ کہہ کر کے آواز لگاتا ہے۔ تو نوجوانوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امیدی تو کفر ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی لیکن جب ہم اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں گے کہ نہیں جوڑیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کون کون جوڑیں گے؟ اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکاموں پر عمل کریں، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں۔ سادہ لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ اور اللہ کے نام پر، اللہ کے قرآن کے نام پر، اللہ کے لا کے نام پر ہم اپنے تن من دھن کی باتیں لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟
जान की कुर्बानी दोगे कि नहीं दोगे? हाथ उठा करके बताओ कौन कौन देंगे। हल्का हल्का सा उठा रहा कि कहीं अभी न जाना पड़ जाए मैदान में, देनी तो पड़ेगी लेकिन अभी नहीं, कुछ थम कर कुर्बानी तो देनी पड़ी। फिर इंशाल्लाह देंगे कि नहीं जान की कुर्बानी? अल्लाह कबूल फरमाए। और माल की कुर्बानी, माल की कुर्बानी भी दोगे कि नहीं दोगे? अब ऐसा ही उठा रहा। बहरहाल माल, जान की कुर्बानी तो बड़ी महंगी है, जान तो बड़ी महंगी है। अगर कोई कहे कि अपना एक कान काट कर मुझे दे दे, 2 लाख रुपए ले ले, देगा कोई? कोई देगा कान 2 लाख रुपए में? देगा 10 लाख रुपए में, तब भी नहीं देते। तो नौजवान, जान तो बड़ी महंगी है, जान की कुर्बानी नहीं। बस आज तो नए नंगले वालों जेब की कुर्बानी पेश कर दो। कान की कुर्बानी, जेब की कुर्बानी पेश। कौन कौन करेंगे जेब की कुर्बानी पेश? इंशाल्लाह खाली की नहीं, भरी हुई की, भरी हुई की। तो बहरहाल ये बच्चे माशाल्लाह, ये 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे आपको मदरसे ने दिए हैं। और ये बच्चे इतनी कीमती हैं कि अगर आप एक जमीन से लेकर आसमान तक इस पूरी जगह को हीरे और जवाहरात से, चांदी और सोने से भर दो और भर करके उसे एक पल्ले में रख लो और हाफिज कुरान को एक पल्ले में रख लो, तो हाफिज कुरान वाला पल्ला झुक जाएगा। झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? और हमारे अल्लामा रफीक अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू तो फरमाया करते थे कि जब से मदरसा बने और जब तक मदरसा चले, अगर इस पूरी मुद्दत में एक हाफिज कुरान तुमको दे दे तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारी मेहनतों को कबूल कर लिया है। तुम्हारे लिए ये सस्ता सौदा है। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कहीं कहीं हाफिज, 3-3 4-4 हाफिज बनते हैं माशाअल्लाह। और सबसे पहले मैं उन्हें ही आवाज देता हूँ, इन बच्चों के वालिद साहब कहाँ है? वो खड़े होकर के दिखाओ। जिन बच्चों के दस्तार हो रही है, इन बच्चों के वालिद साहब हैं यहाँ मौजूद, खड़े होकर के दिखाओ, दिखाओ माशाअल्लाह। कहाँ इन बच्चों के वालिद साहब? इन बच्चों के वालिद साहब हैं यहाँ कहीं?